تو کوئی اسٹیج پہ کوئی ہوا انٹرسٹنگ واقعہ کبھی؟ کیا ہوا؟ میں آئی تھنک ایک میرا پلے تھا, چیکوف کا پلے تھا, میرج پرپوزل, اس کا ہم ٹرانسلیشن وہ کر رہے تھے, اڈیپٹیشن اس کی کر رہے تھے, شادی کا پیغام. تو اس کو ہم پرفارم کر رہے تھے, وہ 45 منٹس کا, اٹ واز اے 1 ایکٹ پلے, اور میری انٹری تھی اسٹیج پہ, اور میں انٹر ہوتے ہی, میرا کیریکٹر بڑا اس میں لاؤڈ سے تھا, تو میں انٹر ہوتے ہی آئی سلپڈ. پوری کچھ 400-500 لوگوں کی آڈینس بیٹھی ہوئی تھی, اور میرا پیر سلپ ہوا, اینڈ آئی ڈڈنٹ فال, میں نے مینیج کر لیا, بٹ میں پراپر سلپ ہوئی. تو جب میں سلپ ہو گئی ہوں, پیچھے گئی نا, تو آل دی آڈینس, آئی تھنک 400 لوگوں نے ایک ساتھ کر کے یہ ایک آواز آئی, اینڈ آکورڈ پاز, کیونکہ ابھی تک ایک لائن بھی نہیں بولی, اور ابھی آپ نے پورا 45 منٹس کا پلے کرنا ہے. اینڈ فار اے سیکنڈ آئی واز لائک گون, کانفیڈنس آپ کا ایک دم چلا جاتا ہے, اینڈ دین آئی جسٹ واکڈ فارورڈ, اور پھر مینیج کیا, اور پھر پرفارم کیا. تو اس طرح کے مسابس ہوتے تھے ہاں تھیٹر میں. پر ابھی تک شائع ہیں پرسنالٹی وائز؟ جی, مجھے لگتا ہے نا, لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہے وہ ہوتا ہے. آئی وڈ سے شائع سے زیادہ a very private person, like بہت زیادہ میں ڈسٹنگوش کرتی ہوں پرسنل لائف میں, پروفیشنل لائف میں. I don't open up everywhere کہ سب جگہ سب کچھ, وہ والا نہیں ہے پرسنالٹی. بٹ آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی انڈسٹری میں تھوڑی مار کھا جاتی ہیں, یا پیچھے رہ جاتی ہیں, یا اپرچونیٹیز اس طرح نہیں آتی جس طرح آ سکتی ہیں؟ یہ تو بالکل سچ بات ہے. اچھا, کوئی ایگزامپل دے سکتی ہیں, یا کب یہ اس بات کا احساس ہوا, اور کیا یہ بادر کرتی ہے کبھی یہ چیز؟ آف کورس, اگر آپ اف یو مس آؤٹ آن سم تھنگ, تو کوائٹ آنیسٹلی بادر تو آپ کو پھر کرتی ہے چیز, لیکن آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اٹس اے پرسنل چوائس, یہ آپ چوز کر رہے ہیں. یو نو, اینی گیون ڈے آپ اٹھ کے ڈفرینٹ ڈیسیجن کر سکتے ہیں کہ آپ ویسے ہی ہو جائیں جیسے سب ہیں, بٹ یو ڈیسائڈ ٹو بی ڈفرینٹ. تو آئی فیل لائک آئی میڈ مائی پیس وتھ اٹ, کہ میں پک اینڈ چوز کرتی ہوں کہاں اپنی انرجی ڈالنی ہے, کہاں نہیں ڈالنی, کہاں آئی وانٹ ٹو اسٹے پرائیویٹ. تو یہ ہے, بٹ یا یو رائٹ کہ بہت فرق پڑتا ہے اس بات سے. بکس پڑھتی ہیں آپ؟ جی, ہے نا, شوق ہے. لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ایکٹرس کا میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے کیریکٹرس کو اٹھا کے, ان میں سے کوئی چیز جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس اٹھا کے اپنی پرفارمنس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں, یا کچھ انہوں نے موویز, یا مجھے یہ انکویزیٹیونیس ہو رہی تھی کہ آپ بکس بہت پڑھتی ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بکس کے کیریکٹرز ہیں اس میں سے کچھ پک کر کے آپ نے اپنے کیریکٹر میں ڈالا ہو, کبھی یہ پروسیس ہوا ہے آپ کا؟ پتہ نہیں, مجھے کچھ ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ شاید کچھ ایسا ہو. ہاں, آئی تھنک یہ ایکچولی جتنا کچھ آپ اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں, موویز دیکھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, سب کچھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو ورڈس اپ ہیئر. تو جب آپ کوئی کیریکٹر پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں ایسوسیشن بنانے کی, کہ یہ میرا ایک فیوریٹ کیریکٹر تھا, یہ تو اس سے ملتا ہے, یا اس میں یہ چیز ایڈ کر دو. تو آئی تھنک وہ بڑا مزے کا پروسیس ہوتا ہے. تو کوئی اٹھایا ہے کسی کا جو ہمیں بتا سکیں, کوئی بک آپ پڑھ رہی ہوں اس میں کسی کی کوئی چیز اٹھا کے آپ نے اپنے اس وقت کے کیریکٹر میں کچھ ڈالی ہوئی ہو, یا اس سے کچھ انسپائر ہوئی ہو, یا کچھ سوچا ہوگا میں بھی ایسا کر سکتی ہوں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی بہت اسپیسیفک چیز تو مائنڈ میں اس وقت نہیں ہے, لیکن یہ پروسیس ایک اٹ از این لائف پروسیس, کہ کوئی بھی اچھی بک پڑھی تو اس کا کیریکٹر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ بن جائیں یا آپ یہ کر لیں. اینڈ آئی تھنک وہ زیادہ بڑا فیکٹر ہے رادر دین دس کہ آپ اپنے اسکرپٹ میں ڈالیں, کیونکہ ہمارے اسکرپٹس تھوڑے سے ٹپکل ہوتے ہیں. بٹ وین آئی ریڈ اے گڈ بک تو مجھے لگتا ہے کہ یار اگر یہ کبھی مووی بنے اس کی یا کچھ ہو تو آئی وانٹ ٹو پلے دس کیریکٹر. تو کبھی سوچا نہیں ڈائریکشن کی طرف جانے کا جب اتنا دل کر رہا ہے, یا آئی نو یو رائٹ آلسو؟ یس آئی ڈو, بہت سوچا ہے, اینڈ آئی تھنک ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آئی ول ڈو اٹ. ابھی ٹو ارلی ٹو ڈو اٹ, اینڈ آلسو مے بی ناٹ ٹو ارلی, بٹ ابھی مجھے لگتا ہے میں اسٹل آئی ایم انجوائنگ دا پروسیس جو ایکٹنگ کا ہے. آئی تھنک اگر میں اس کے بعد کبھی ٹرانزیشن کرتی ہوں تو آئی ووڈ لو ٹو گیٹ آن دیٹ سائڈ آف دا کیمرا. لکھتی کیا ہیں آپ؟ پوئٹری, بکس؟ پوئٹری اوکیجنلی, زیادہ تر ویسے پوئٹری ہی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کبھی کبھار ویسے بھی اگر دل کر رہا ہوتا ہے تو آئی رائٹ اے پیسج, کوئی دماغ میں تھاٹ آ رہا ہوتا ہے تو آئی اسٹارٹ رائٹنگ. اچھا مجھے بتائیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ بکس پڑھتی ہیں, بہت سینسٹیو بھی ہیں, انٹروورٹ بھی ہیں, مجھے سوچ لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں, آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے. اس طرح کے انسان کا انڈسٹری میں مشکلات ہوتی ہیں کبھی کبھی, اپنے آپ کے ساتھ آپ کو کچھ چیزوں پہ کانفلکٹ فیس کرنا پڑتا ہے, کچھ اسکرپٹس پہ, کچھ چیزوں پہ, ایسا ہے؟ آئی تھنک بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا نہیں ہوتا, بیکاز ایکٹرز ویسے بھی مجھے لگتا ہے سارے ہی بائی ٹیمپرمنٹ کافی سینسٹیو ہوتے ہیں. دا ریزن وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ میں سینسٹیوٹی سے زیادہ, سوری میں آپ کر رہی ہوں, انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہوں میں اسکرپٹ سے زیادہ انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہوں, جو مجھے لگتا ہے کہ اینڈ وچ ڈز ناٹ مین ٹو سے کہ باقی لوگ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں, بٹ ایک فرق ہوتا ہے کہ جس نے اتنی ایجوکیشن لی ہوئی ہو, جس نے ناپا سے اتنے سال پڑھا بھی ہو, اور پھر وہ آپ لکھتی بھی ہیں, پڑھتی بھی ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کی آبزرویشن, آپ کا انٹیک کا پروسیس ول بی ڈفرینٹ.
جو اور بہت سے لوگوں سے جو ڈفرینٹ جگہوں سے آ رہے ہیں, بیک گراؤنڈ بھی, تو کبھی کبھی فرسٹریشن ہوتی ہے کبھی نہیں, بہت زیادہ ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹس وائی جو تھوڑی سی انکلینیشن ٹورڈس فلم میکنگ ہے وہ اسی لیے ہے کہ مجھے لگتا ہے ایز اے فلم میکر یو ہیو بگر کنٹرول آن دا اینڈ پروڈکٹ. ایز این ایکٹر آپ کا کنٹرول لمیٹیڈ ہوتا ہے, تو کبھی کبھار آپ کنفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان یور تھاٹ کسی چیز کے ساتھ, کہ آپ اسکرپٹ پڑھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یار نہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, بٹ ایز این ایکٹر یو ڈونٹ ہیو دیٹ مارجن کہ آپ اس کو بدل سکیں. بٹ اب تو ایکٹرز بولتے ہیں, نہیں اب تو میں نے بہت سب ہیں, بٹ کچھ نہیں ہوتا ایک حد تک. ہاں ایک حد تک, بیکاز ایک کانٹینٹ ٹیم ہوتی ہے, ایک رائٹر ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ورک ان اے ٹیم. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اٹس جسٹ یو ہیو ٹو میک اٹ ورک سم ہاؤ. تو آئی تھنک وہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے. بٹ ان شاء اللہ وین ایور آئی ڈائریکٹ سم تھنگ اور آئی ڈو سم تھنگ آف مائی اون, تو اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی. کبھی کبھی غصہ آتا ہے, سچ بات پوچھو تو کس بات پہ؟ یہ تو پوچھ لیتے پہلے, آپ نے پہلے ہنسنا شروع کر دیا کہ ہاں مجھے بہت آتا ہے. پہلے آپ بتائیں کس پہ آتا ہے غصہ, کس پہ آتا ہے؟ آئی تھنک آئی ایم شارٹ ٹیمپرڈ. ویسے بھی میں تھوڑا سا ہاں ہوتا ہے, اگر چھوٹی بات ہوگی تو میں فوراً ریئیکٹ کر دوں گی, اگر مطلب انسگنیفیکنٹ سی بات ہے کہ فوراً بول دیا اور بس ختم. اگر بڑی بات ہوگی دین آئی ول گو کوائٹ, پھر میں نہیں بولوں گی, پھر جو ہے وہ انٹرنل سائلنٹ ٹریٹمنٹ والی ہے. ہاں پھر چپ چپ کے چپ چپ سے ماروں گی میں. نہیں اگر ویسے کوئی نارمل ایوری ڈے چیز ہوگی تو آئی ایم بلانٹ, پھر میں بول دوں گی, ریئیکٹ بھی کر دوں گی. وہ اچھا یہ میرے لیے سرپرائز ہے, میں نہیں ایکسپیکٹ کری تھی کہ آپ اس طرح ہوں گی. مجھے لگ رہا تھا آپ سائڈ سے ڈپلومیٹکلی نکلیں گی. نہیں ڈپلومیسی کوئی سکھا دے مجھے. میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار میں نے اتنا, میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور ایجوکیشن بھی ہے, بٹ وہ اسکرپٹس جو آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں, اور بہت سے اور لوگ ہیں جن کو وہ چیزیں مل رہی ہیں, وچ اگین ڈز ناٹ مین ٹو سے کہ وہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے یا نہیں کرتے, بٹ کہ ایک سرٹن ایکسپیرینس اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ایک ایجوکیشن کے ساتھ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپرچونیٹیز ایکول شاید ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے, یا کوئی تو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے, وہ مسنگ اگر آپ کو کبھی لگتا ہو تو کبھی کوف تو ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, کیا کرتی ہیں, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ اٹس این ایوری ڈے پروسیس ٹو بی آنیسٹ, بیکاز ایز این ایکٹر آپ کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے نا, جو آپ کی جرنی ہوتی ہے, اٹس ون پروجیکٹ ٹو اندر. تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بٹ اٹس ناٹ کمنگ یور وے. تو بڑی آنیسٹ بات ہے یہ کہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے, فرسٹریشن بھی ہوتی ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کنٹرول بہت کم ہے آن یو نو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. تو یہ ایک روز کا پروسیس ہے. تھوڑے ٹائم بعد آپ امیون بھی ہو جاتے ہیں, اس چیز کو ہینڈل کرنا آپ کو آتا ہے, بٹ فیزز آتے ہیں. دیر آر ڈیز جب آپ کا دل نہیں کرتا پھر کہ یو وڈ ڈرا, اینڈ دیر آر ڈیز جب بہت اچھا آپ کا فلو چل رہا ہوتا ہے, کریٹیولی آپ کو بہت. اینڈ آئی تھنک کسی کریٹیو جاب میں ہونے کا جو سب سے ایکسائٹنگ پارٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کبھی بھی منوٹنس نہیں ہوتا. سم ڈیز آر امیزنگ, کچھ دن ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں آپ کے. تو I think that's part of the job. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے اس انڈسٹری میں؟ کوئی ایک دو چیزیں جو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ چینج ہونی چاہیے, یا ہم یہ کر لیں تو یہ مسئلہ تھوڑا سا حل ہو سکتا ہے فار اے لاٹ آف پیپل؟ آئی تھنک براڈلی مجھے اس وقت لگتا ہے کانٹینٹ میں بہت زیادہ چینج کی ضرورت ہے, کیونکہ ایز این ایکٹر سب سے بڑی شارٹ کمنگ یہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایک اسکرپٹ کے بعد جب دوسرا اسکرپٹ آتا ہے تو بہت کچھ آپ کے پاس کرنے کو نہیں ہوتا. وہ وہی ریڈنڈنٹ اسٹوریز ہوتی ہیں یا اسی طرح کا کانٹینٹ بن رہا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہوتا ہے. تو آئی تھنک کانٹینٹ وائز بہت زیادہ چینج کی ضرورت ہے, اینڈ وہ تب آئے گا وین ینگ پیپل کم ان. ہمارے یہاں پہ ابھی پڑھے لکھے لوگوں کے آنے کا کانسیپٹ ابھی ریلیٹیولی نیا ہے, لوگ فلم میکنگ پڑھ کر آ رہے ہیں, دے ورکنگ. تو آئی تھنک وہ فریش آئیڈیاز لے کر آئیں گے اینڈ دین دا سین ول چینج. چلیں آپ تو مجھے بڑی ہوپ فل لگ رہی ہیں.